اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف وسیلہ یا لفظ وسیلہ قرآن مجید کے اندر دو جگہ پر آیا ہے۔ ایک تو سورۃ المائدہ 5 نمبر کی صورت ہے، سورۃ المائدہ، اور اس کی آیت نمبر 35 ہے۔ سورۃ المائدہ 5 نمبر اور اس کی آیت ہے 35 نمبر، جسے میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف نزدیکی کی جستجو کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اس آیت کے اندر وسیلے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دراصل جو لوگ وسیلے کا ثبوت دینے کے لیے دلیل بناتے ہیں، اس آیت کو، ایک اور آیت بھی ہے، اس کا بھی میں حوالہ ابھی دینے والا ہوں۔ اس آیت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے قریب ہونے کی جستجو کرتے رہو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے بھائی اور بہنوں مسلمانوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وسیلے کا جو لفظ ہمارے پاس اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، اردو زبان میں وسیلے کا لفظ ذریعے کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ذریعہ، واسطہ، اس حوالے سے وسیلے کا لفظ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن عربی زبان کے اندر وسیلے کا لفظ نزدیکی یا قرب حاصل کرنے کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور عربی زبان کے لحاظ سے یہاں پر قرآن کے اندر جو وسیلہ استعمال کیا گیا ہے، وسیلے کا لفظ، جو لوگ بھی وسیلے کے لیے یہ آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں تو وہ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ وسیلے کا مطلب وہ نہیں جو اردو والا وسیلہ ہے۔ یہاں جو اصل وسیلہ عربی میں ہے، جس کا مطلب ہے قرب حاصل کرنا، تو اسی لحاظ سے اس آیت کو نوٹ کریں۔ ترجمہ ہے، مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف نزدیکی کی جستجو کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نزدیکی کی جستجو کرو، اللہ سے نزدیک ہونے کی جستجو کرو۔ وسیلہ ان میننگ میں آ رہا ہے عربی زبان میں، اور اللہ سے نزدیک ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے، آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یعنی یہ بات بھی کلیئر ہو گئی ہے کہ یہاں پر وسیلے کا لفظ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا یوز کیا جا رہا ہے، طریقہ کار بتایا جا رہا ہے۔ کیا ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا؟ ایک ذریعہ جہاد بھی ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ ایک دوسری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر، سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر، اور اس کی آیت ہے 57، آیت نمبر 57، سورہ بنی اسرائیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین يدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا۔ ترجمہ ہے، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے۔ وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ یہ دیکھ لیں میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، یہاں پر وہ لوگوں کو بھی کھلے طور پر ثبوت دیا جا رہا ہے
یہ وسیلے کی دوسری آیت ہے، جس کو وہ لوگ جو وسیلے کو اللہ سے مانگنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ولی اللہ سے مانگنا، رسولوں سے، انبیاء سے مانگتے ہیں، اولیاء سے مانگتے ہیں، اور اردو والے اس وسیلے کو ثابت کرتے ہیں عربی والے جن وسیلوں سے. تو دیکھ لیں قرآن میں 2 جگہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وسیلے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس آیت کے مطابق آپ غور کریں کہ کہا جا رہا ہے کہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں. دیکھیں، یعنی کہ جنہیں یہ وسیلہ سمجھ کر پکار رہے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکار رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ خود جو ہے اللہ کے تقرب کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، یعنی غائبانہ طور پر، جبکہ اولیاء اللہ، انبیاء اللہ اپنی قبروں میں جو ہے چلے گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کی کیا نام ہے جنتوں میں ہیں انبیاء کرام انشاءاللہ، اور اولیاء کرام. خود یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی، اللہ کے تقرب کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تاکہ ان کا درجہ بلند ہو جائے. تو یہاں پر اس بات کی بھی نفی ہو گئی اس عقیدے کی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اولیاء سے کے ذریعے سے مانگتے ہیں اللہ سے. تو یہاں پر اس بات کی نفی کر دی اللہ نے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بھی مانگا جائے اللہ سے ڈائریکٹ یا اللہ مدد کہہ کر مانگا جائے. اور وسیلے کا مفہوم بھی سمجھ میں آ رہا ہے باضابطہ کہ وسیلہ یہاں پر اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، نہ کہ اردو والا وسیلہ جو ہمارے پاس ذریعے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لہٰذا اپنے آنکھوں کو کھولیں اور قرآن کے ترجمے سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، یا کسی عربی معلم سے عربی زبان میں وسیلے کا مطلب پتہ کر لیں، اس کے بعد آپ بحث کریں. اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمع کرے. آمین.